عالمی اقتصادی فورم نے گلوبل رسک رپورٹ جاری کی ہے، جس میں جھوٹا بیانیہ ہے، جھوٹی معلومات کہیں یا مس انفارمیشن میں جو دنیا کے مختلف ممالک ہیں ان کو درپیش خطرات کے حوالے سے بتایا گیا، اور اس میں پاکستان کا نام بھی شامل ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیصل حکیم اور میرے ساتھ موجود ہیں جاوید سمرو۔ آج کے ویلاگ میں ہم دو امپورٹنٹ ایشوز پر بات کریں گے۔ ایک، عالمی اقتصادی فورم نے گلوبل رسک رپورٹ جاری کی ہے، جس میں جو جھوٹا بیانیہ ہے، جھوٹی معلومات کہیں یا مس انفارمیشن کے حوالے سے، اور اس میں جو دنیا کے مختلف ممالک ہیں ان کو درپیش خطرات کے حوالے سے بتایا گیا، اور بدقسمتی کی بات کہیں یا کیا کہیں کہ اس میں پاکستان کا نام بھی شامل ہے۔ اس حوالے سے بات کریں گے جو چیلنجز درپیش ہیں، اور دوسرے حصے میں بات کریں گے ہم جو پی ٹی آئی پرتشدد احتجاج تھا، اس کے بعد حکومت کی طرف سے جو ایکشن لیا گیا ہے اس کے تحت قانون نافذ کرنے والے اداروں نے 96 جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں ان کے وارنٹ گرفتاری عدالت سے حاصل کر لی ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں بات۔ جاوید سمرو، جھوٹی معلومات کہیں، مس انفارمیشن کہیں، جھوٹا بیانیہ کہیں، درپیش چیلنجز پوری دنیا کو، اور اس حوالے سے جو عالمی اقتصادی فورم 2024 کی گلوبل رسک رپورٹ ہے اس میں پاکستان کا نام بھی شامل ہے، اور پاکستان کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر اس پر قابو نہ پایا گیا تو اس میں مس انفارمیشن کے ذریعے فرقہ واریت، مذہبی تنازعات اور سماجی تقسیم کو ہوا دی جا سکتی ہے۔ صرف پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے چیلنج ہے، لیکن ہمارے لیے جو زیادہ ضروری ہے وہ ظاہر سی بات ہے پاکستان ہے، کہ پاکستان کی سلامتی، پاکستان کی بقا ہمارے لیے ضروری ہے۔ بات آپ کی درست ہے کہ مس انفارمیشن جو ہے اس وقت میری نظر میں ایک مس انفارمیشن ٹیررزم ہے جو دنیا بھر کے ممالک کو جو اس چیز کو سارا فیس کر رہے ہیں۔ پاکستان خیر الگ ایک اسپیکٹ سے ہی ہے، اس کا آپ کو میں ڈسکس کرتے ہیں۔ اگر ہم گلوبلی دیکھیں تو حالیہ کچھ ممالک کے اندر جو الیکشنز ہوئے ہیں، میں نام نہیں لے رہا، وہاں پہ بھی یہ بات بڑی زور و شور سے کہی گئی کہ جی مس انفارمیشن ہے، ڈیجیٹل میڈیا کا استعمال کیا گیا، اور یہ سارا کچھ اس وجہ سے ان لوگوں کو وہاں پہ کامیابی ملی ہے کیونکہ وہاں پہ انہوں نے ڈیجیٹل میڈیا کو بہت سارا استعمال کیا، اور اس ڈیجیٹل میڈیا کے اونرز کو بھی ساتھ لے کر ان سے جو ہے وہ فنڈز لیے گئے، ان سے ڈونیشنز لی گئیں، وہ استعمال کی گئیں، اور وہ الزامات وہاں کی اپوزیشن جو ہیں وہ ان پہ لگا رہی ہیں۔ اب رہی بات پاکستان کی، تو پاکستان میں تو ہم پہلے ہی آج نہیں تقریباً 2014 سے اس چیز کو فیس کر رہے ہیں۔ 2014 سے میں یوں کہوں گا کہ جب پاکستان تحریک انصاف کا جو پہلا جلسہ تھا لاہور والا، اس میں آپ نے دیکھا تھا جس طرح کی وہ تصاویر آئی تھیں، اگر آپ دیکھیں تو اس میں ہر بندے کے ذہن پہ یہ بات بیٹھ گئی، یار بہت بڑا جلسہ تھا مینار پاکستان پہ، اگر آپ کو یاد ہو وہ اتنا بڑا جلسہ کر کے دکھایا گیا کہ اس کا فائدہ ان کو 2018 میں ہوا، اور 2013 سے 2018 جو 5 سال کی پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، اس میں پاکستان تحریک انصاف نے زمینی طور پر تو کوئی ایسا سیاسی کام نہیں کیا، سوشل میڈیا پہ چلتے رہے، بڑے بڑے لوگ سامنے آئے، ایک یوٹیوبرز۔ کام کیا تھا، کیا؟ ڈی چوک میں اس وقت آ کے بیٹھ کے تھے۔ وہ تو سنے تو صحیح نا، پھر میں کہہ رہا ہوں وہ تو الگ ایپیسوڈ ہے۔ اس میں سارا کچھ بڑے بڑے یوٹیوبرز پیدا ہو گئے جن کو نہ خبر کی سمجھ، جن کو نہ خبر کی حیثیت کا پتہ، جن کو یہ نہیں پتا تھا کہ ان کے ویلاگز کے اندر، ان کے بلاگز کے اندر جو الفاظ استعمال ہیں وہ کس طرح سے معاشرے پر جا کے امپیکٹ کرتے ہیں۔ یہ چیز آپ کے سامنے آئی، اور سارا کا سارا تھا سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا کا استعمال، اور اس ڈیجیٹل میڈیا کو پازیٹیولی استعمال نہیں کیا گیا، وہ استعمال ہوا نیگیٹیولی۔ ایک جلسہ نہیں جسے ہم کہیں کہ چلو ٹھیک ہے، 1000 1500 2000 10,000 15,000 لوگ، ضرور ظاہر ہے عمران خان صاحب تھے، سیلیبریٹی تھے، پاکستان کے سیاستدان تھے، ان کے جلسے میں 15-20 ہزار بندے آتے تھے، لیکن اس میں اس کو لاکھوں میں کر کے پیش کیا گیا ان تصاویر میں، جبکہ ہم بھی اس ٹائم ہنستے تھے کہ یار اتنے لوگ تو کسی جلسے میں آج تک نہیں نکلے۔ پاکستانی سیاست کے اندر یہ بہت بڑا ایک المیہ رہا ہے کہ لوگ، سیاسی جماعت کے جو کارکنان ہوتے ہیں وہ 5 سے 10,000 15,000 میکسیمم کسی ایک جلسے کے اندر آتے ہیں، کسی ایک جو ہے وہ سیاسی کوئی قوت کا مظاہرہ ہوتا ہے اس میں آتے ہیں، لیکن اس کو ایسا لاکھوں میں کر کے پیش کیا گیا کہ اس کا ان کو جا کے فائدہ 2018 میں ہوا۔ اور پھر 2014 کے اندر جو ہم نے دیکھا
120 دن کا دھرنا، پھر اس میں روز شام کو روز نئی نئی چیزیں اسکرین پہ دکھانا. ڈی جے بٹ صاحب روز نئی نئی چیزیں دکھا رہے تھے کہ جی دنیا میں بتا دیا گیا سب سے زیادہ لانگسٹ دھرنا جو ہے وہ ڈی چوک کا ہے، جبکہ ہم اس میں آنکھوں دیکھے گواہ ہیں، آئی وٹنس ہیں ہم لوگ، آپ بھی ہم بھی وہاں پہ راتیں گزاری ہم نے، کہ شام کے ٹائم پہ وہاں پہ لوگ کارکنان آتے تھے پاکستان تحریک انصاف کے، اور رات کو جو ہے 12-1 بجے تک جو مطلب شو کہوں میں اس کو، اس شو کے اندر وہ آ کے شام 5 بجے سے لے کر رات 11 بجے تک پھر عمران خان صاحب کنٹینر پاتے تھے، بل بھی جلاتے تھے، اور ان کی تقاریر میں صرف اور صرف میاں برادران اور اس کے علاوہ زرداری صاحب، بلاول بھٹو صاحب، ان کو تنقید کا نشانہ بنانا اور سول نافرمانی کی تحریک چلانے جیسی باتیں، تو اس کا بھی انہوں نے غلط استعمال کیا. اب ان کے اس غلط استعمال کی وجہ سے دیکھیں کتنا نقصان ہوا. وہ یہ کہ پاکستان کا جو نوجوان تھا اس وقت، جو ابھی بڑا ہو رہا تھا، ابھی بلوغت کے اندر آ رہا تھا، جو ابھی سیاسی سوچ سمجھ بچار شروع کر رہا تھا، وہ ایسا ٹریپ ہوا کہ وہ آج تک ٹریپڈ ہے. کیوں کہ مس انفارمیشن ہوئی غلط طریقے سے. آپ نے اس طرح سے پورٹرے کیا اس انفارمیشن کو جو ہمارے ہاں الٹیمیٹلی وہ پاکستان کے لیے نقصان دہ تھی، وہ انہوں نے پورٹرے کی اور اس کا فائدہ لیا. اب جو گلوبل رسک رپورٹ ہے جاوید سمرو صاحب، اگر اس کو دیکھیں تو وہ یہ کہتی ہے کہ پاکستان میں مس انفارمیشن کے ذریعے فرقہ واریت، مذہبی تنازعات اور سماجی تقسیم کو ہوا دی جا رہی ہے، جس سے معاشرتی امانگی جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے. یہ مسئلہ نہ صرف سماجی انتشار بلکہ سیاسی بے چینی، جمہوری اداروں کی ساکھ اور عوامی اعتماد کو متاثر کر رہا ہے، اور یہ فیکٹ ہے. آپ حالیہ جو پی ٹی آئی کا پرتشدد مظاہرہ ہے اس میں سارا کردار دیکھ لیں، جو مس انفارمیشن ہوئی، جس طرح غلط رپورٹنگ ہوئی، فیک نیوز جو ہے، اور اس میں آپ اور دیکھیں سب کہ سے زیادہ فیک نیوز کے خلاف خود تھے. اگر جی ہاں، یاد ہو کہ فواد چودھری صاحب وزیر اطلاعات تھے تو فیک نیوز سمجھتے اور تھے کہ اس فیک نیوز چل فیک رہی. نیوز نے ایک سے کیوس کریٹ کر دیا پورے ملک میں، اور اس کی وجہ سے ایک بے چینی کی فضا آئی. کسی نے کہا 272 لاشیں ہیں، کسی نے کہا سیدھے فائر کیے گئے، کسی نے کیا کہہ دیا، کسی نے کیا کہہ دیا. ایون کہ بین الاقوامی میڈیا کے کچھ چینلز بھی اس کا حصہ بن گئے، اور اس میں انہوں نے جو چلے ہے ان کی تو وہ بات نہ کریں، نہیں، وہ تو ہے ہی ایک بات ایجنڈا کے دیکھیں اوپر نا اس دیکھیں کو. ایجنڈا جو بھی ہے ہمارے لیے تو پاکستان اہم ہے نا، ہم نے تو پاکستان کی بات کرنی ہے. دیکھیں جو پاکستان میں اس طرح کی بے چینی پھیلانے کی کوشش کرے گا ہم اس کے خلاف تو. اور ویسے بھی جو صحافتی اقدار ہیں، جو صحافتی نامز ہیں، ان کے خلاف جانا کون سی صحافت ہے؟ یہی صحافت ہے جو کر رہے ہیں، آپ دیکھیں نا. اس سے زیادہ اور کیا چاہیے ان کو. اگر ایسی صورتحال رہی تو جو رپورٹ کہتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ آئندہ 2 سالوں میں صرف پاکستان کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا میں یہ خطرات مزید بڑھیں گے. اسی رپورٹ میں اس یہ رپورٹ کے بتایا، اندر ابھی اس رپورٹ میں ایک چیز انہوں وہ بھول گئے جو سب سے زیادہ سامنے ابھی آئی ہے، جو اور زیادہ نقصان دہ، وہ ہے صوبائی عصبیت. یہ بھی آپ سامنے رکھیں کہ جس طرح سے وہ انہوں صوبائی نے کہہ عصبیت. دیا نا کہ سیاسی اور مذہبی اور یہ سارے جو تناؤ ہیں یا مخالفتیں ہیں، اس کو ہوا دی جا رہی ہے، اور ظاہر سوچے سمجھے منصوبے کے تحت دی جا رہی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ آپ سب سے پہلے پاکستانی ہیں، لیکن یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ یہاں پہ پشتون کا نعرہ لگایا جا رہا ہے، اور ایک بڑی سیاسی جماعت ہونے کی دعوے دار یہ سارا کچھ کر رہی ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ کوشش کی جا رہی ہے کہ لوگوں کو تقسیم کیا جائے، ان کو تقسیم کر کے آپس میں لڑایا جائے، افراتفری پیدا کی جائے. تو یہ ساری کی ساری چیز جو رپورٹ جو ہے اسی طرف اشارہ کر رہی ہے. اور پاکستان کے حوالے سے اس طرح کے اعداد و شمار آنا، پاکستان کا چوتھے سے چھٹے نمبر کے درمیان ویری کرنا، یہ واقعی قابل تشویش بات ہے، اور اس حوالے سے حکومت کو اقدامات کرنے بھی چاہیے، اور کر بھی رہی ہے. اور ابھی جس طرح ایک نیا قانون جو ہے وہ متعارف کروایا جا رہا ہے کہ فیک نیوز یا مس انفارمیشن اس طرح کی جو بھی ہوگی اس کے خلاف فوری کارروائی کی جائے گی، جرمانہ اور سزا دونوں. تو اس طرح کے اقدامات سے کور تو ضرور ہوگا، لیکن ہمیں جو ہے وہ خود بھی انفرادی طور پر بھی اس حوالے سے اقدامات کرنے ہوں گے کہ کم سے کم ہم اس پراپوگنڈے کا، اس فیک نیوز کا، اس مس انفارمیشن کا حصہ نہ بنے. فیصل تحقیق سے صاحب ساری ہم چیزیں سامنے کیسے آئیں. نہیں بن سکتے؟ چلے میں اور آپ سمجھدار ہیں، ہم ڈیجیٹل میڈیا کے لوگ ہیں، ہم جرنلسٹ ہیں، ہم سمجھتے ہیں. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ ایک شاپ کیپر جو دکان پہ بیٹھ کے کسی کا ویڈیو یا وی لاگ یا بلاگ پڑھ رہا ہے، وی لاگ دیکھ رہا ہے اور کسی کی پوسٹ دیکھ رہا ہے، وہ تو یوں ہی سمجھے گا نا، چونکہ وہ تو اسپاٹ پہ نہیں ہے، اس کو اس طرح سے اس معاملے اور اس کے مختلف اینگلز کا پتہ ہی نہیں ہے.
تو وہ وہی چیز کرے گا نا. وہ اس کو پھر کیا کرتا ہے, ایک ہی دم بس شیئر کا بٹن دبایا, وہ آگے شیئر کر دی. وہ ایسے شیئر ہوتی ہے جیسے شیئر تو ہم نارمل یوز کرتے ہیں, وائرل ہو جاتی ہے وہ چیز بغیر سوچے سمجھے. تو اس چیز کو روکنے کے لیے حکومت پاکستان نے جو پیکا قانون کے اندر چینجنگ لانے کی کوشش کر رہی ہے, یہ الٹیمیٹ ہونا تھا. آپ نے 2014 سے 2024 تک جو سوشل میڈیا کا پازیٹیو رول تھا اس سے ہٹا کے پوری قوم کو, ہمارے جو تحریک انصاف کے کارکنان بھائی بہنیں ہیں, ہمارے جو بزرگ ہیں جو کارکنان سپورٹ کرتے پاکستان تحریک انصاف کو, ان کے ذہنوں میں ایک عجیب آپ نے ان کی ذہن سازی کر دی کہ جی پتہ نہیں کیا پاکستان میں ہو رہا ہے. بھائی پاکستان کے سیکیورٹی ادارے, پاکستان کی پولیس, پاکستان کی ایجنسیز پاکستان کے لیے کام کر رہی ہیں نا, کسی انڈیویجول کے تو لیے کام نہیں کر رہی. یہ جو ارض پاکستان ہے اس کو بچانے کے لیے کام کر رہی ہیں, وہ کسی انڈیویجول کے لیے نہیں کر رہی. کوئی ایسا انڈیویجول نہیں ہے جس کے لیے انہوں نے کلیکٹیولی کام کیا ہے. اور قوانین اب دیکھیں, جب اب حلف اٹھایا ہے پاکستان کی سلامتی وقار کا, 10 سال سے آپ نے جس چیز کو پازیٹیو استعمال کرنا چاہیے تھا اس کا نیگیٹو استعمال کر کے آپ نے تباہی پھیر دی. آخر اداروں نے بھی تو اپنی آنکھیں کھولنی ہے نا. کب تک وہ آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہیں گے کہ یار ہاں ٹھیک ہے, جو ہے لوگ وہ بیٹھے وہ کریں. کہیں نہ کہیں سے یہ چیزیں آئیڈیا سامنے آتے ہیں وقت کے حساب سے. جب آئین میں تبدیلی ہو سکتی تو قوانین میں کیوں نہیں تبدیلی ہو سکتی ہے. اب ہم جس طرح سے سوشل میڈیا, ڈیجیٹل میڈیا کا استعمال دیکھ رہے ہیں پاکستان میں, تو ایسے قوانین بننے چاہیے. یقیناً مطلب میں کون ہوتا ہوں کہ ایک ایسی پوسٹ فیس بک پہ, انسٹاگرام پہ, ایکس پہ اور دیگر جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں اس کے اوپر رکھ دوں, جس سے مجھے تو چلو میں نے تو شغل میلے میں رکھی دی, لیکن اس کا امپیکٹ کتنا ہے سوسائٹی پہ. یقیناً جو ہے وہ اس حوالے سے اقدامات ہونے چاہیے اور حکومت اقدامات بھی کر رہی ہے. لیکن جو سب سے ضروری بات میں سمجھتا ہوں نا, وہ یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ایک اینٹی رائٹس فورس بنا دیں, آپ فورینزک لیب بنا دیں, آپ یہ بنا دیں, آپ وہ بنا دیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک پازیٹیو بیانیہ بھی تشکیل دیں جو حقائق پہ مبنی ہو. اس کو وائرل کرنے کے لیے بھی اسی طرح کے اقدامات ہونے چاہیے جس طرح نہیں اس پہ اختلاف ہے میرا آپ سے. دیکھیں جب بیانیہ آپ کا ہوگا تو آپ مقابلہ کر سکیں گے, اگر آپ بیانیہ نہیں بنائیں گے تو آپ پیچھے رہ جائیں گے. نہیں, اس پہ میرا آپ سے یہ اختلاف ہے کہ اپوزیشن میں موجود جو جماعتیں ہیں وہ بغیر سوچے سمجھے بیانات دے دیتی ہیں, جبکہ حکومت وقت جو ہوتی ہے, کسی کی بھی حکومت ہو, کسی بھی سیاسی جماعت کی حکومت ہو, وہ سوچ سمجھ کے اسٹیپ لیتی ہے. کیونکہ ان کی کہی ہوئی بات, دیکھیں آپ یہ سارا کچھ جو ہے نا ہم بڑے آسانی سے حکومت پہ پھینک کے سائڈ نہیں, میں حکومت پہ نہیں پھینک رہا. یہ فرض جاوید سمرو کا بھی ہے, یہ فرض فیصل حکیم کا بھی ہے, یہ باقیوں کا بھی ہے جو پاکستانی ہے, کہ جو پازیٹیو چیزیں ہیں, جو پازیٹیو سٹیپس ہیں, ان کو سامنے لے کے آئیں. یہ حکومت کا نہیں, انڈیویجولی بھی کام ہے. یہ پروپیگنڈا اس لیے اتنا زیادہ ہوا, یہ فیک نیوز اس لیے اتنی زیادہ ہوئی کہ قوانین نہیں تھے. اگر تھے بھی تو امپلیمنٹ نہیں تھا, عام پاکستانی نہیں ہو رہا تھا. اب جب آپ عام پاکستانی بول رہا ہے, قوانین بن رہے ہیں, تو اس کا خاتمہ تو ہوگا, لیکن بیانیہ اس کے ساتھ ساتھ بنانا پڑے گا. دیکھیں بیانیہ حکومت بنا رہی ہے, وزیر اطلاعات صاحب روز آ کے پریس کانفرنس کر رہے ہیں, اور ان کی پریس کانفرنس کا مین جو موٹو ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ فیک نیوز فیک نیوز فیک نیوز. اور فیک نیوز کی وجہ سے کتنا معاشرے کو نقصان پہنچ رہا ہے, کتنا پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچ رہا ہے. اور سب سے بڑا جو میرے لیے الارمنگ ہے, ایک عام شہری اور ایک عام نوجوان جو ابھی سیاسی امور کو سمجھنا شروع ہوا ہے, وہ کس طرح سے اس سے جا کے اٹیک ہوتا ہے, اور سب سے زیادہ ریئیکشن اس کا آتا ہے. دیکھیں یہ جو گلوبل رسک رپورٹ ہے نا, یہ صرف پاکستان کے حوالے سے نہیں ہے. ہم نے پاکستان کے حوالے سے بات کی, اس میں دیگر ممالک کا بھی ذکر ہے, اور وہ بھی بتا دیں, انڈیا بھی اس میں شامل ہے. تو وہاں تو اللہ وہ تو لازمی اللہ اچھا, امریکہ چھٹے نمبر پہ ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان کے ساتھ تو ایسے ہی کرے گا, کیونکہ وہاں تو وہ اتنے وہاں پہ غیر مسلمز ہیں, اور پتہ نہیں کون کون سے بھگوان, وہاں پہ انسان بھی بھگوان بن جاتے ہیں. تو وہاں ان کے حالات ایسے, وہاں جس طرح سے ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ حالات ہیں, تو ان کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے. اور سب سے زیادہ فرقہ واریت تو انڈیا میں. اور اس کے علاوہ امریکہ ہے چھٹے نمبر پہ, برطانیہ اور میکسیکو کا 11واں نمبر ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ انڈونیشیا جو ہے وہ 18ویں نمبر پر ہے. اسی طرح دیگر ممالک بھی اس میں شامل ہیں, لیکن ان سارے ممالک سے بڑھ کر ہمیں پاکستان کا جو ہے وہ فکر ہے کہ پاکستان ابھی ایک ان تمام ناموں میں آپ ایک پہلو جو ہے وہ
نظر انداز کر رہے ہیں، وہ یہ کہ ان تمام ممالک کے اندر ڈیجیٹل میڈیا، سوشل میڈیا کو کنٹرول تو میں نہیں کہوں گا، لیکن اس کو مانیٹر کیا جاتا ہے. وہاں پہ آپ کبھی بھی اپنے کسی جو ہے وہ سیکیورٹی ادارے کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتے. مجھے کوئی کر کے دکھایا وہاں پہ. ہاں اگر آپ کو کرنٹ افیئرس کا شوق ہے تو وہاں آپ اس پر تنقید کر سکتے ہیں، آپ سیاست پہ تنقید کر سکتے ہیں، آپ حکومت پہ تنقید کر سکتے ہیں، حکومتی پالیسی کے اوپر تنقید کر سکتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں کیا ہے، اینٹی اسٹیٹ کوئی بھی چیز جو ہے وہ نہیں بول سکتے، ریاست آپ مخالف سو نہیں بول چیز سکتے. وہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے، وہاں پہ نہیں ہے. لیکن ہمارے یہاں جو بھی اٹھتا ہے، معذرت کے ساتھ جناب فیصل حکیم صاحب، سب سے پہلی بات جا کے اداروں کے خلاف کرتا ہے. بھائی ادارے ہمیشہ فیشن بن چکا ہے نا، ایک فیشن بنا لیا کہ اداروں کے خلاف بات کریں گے، اس طرح کی بات کریں گے تو وائرل ہوگی، بڑے مشہور ہو جائیں گے، آپ پکڑے جائیں گے نا، لوگ آپ ہمیں پکڑے جو ہے جائیں وہ گے نا. مزاحمتی سیاستدان یا مزاحمتی جانیں گے، اور وہ بڑی آؤ بھگت ہوگی. پاکستان میں تو آؤ بھگت نہیں ہوگی، کم سے کم پاکستان میں تو آؤ بھگت نہیں کیسے ہوگی. نہیں ہوگی؟ پاکستان نہیں یار، فیکا کا کدھر قانون ہے آپ یار، بنا رہے نہیں ہیں. نہیں، آپ آؤ بھگت کی بات کر رہا ہوں، آؤ بھگت کی بات کر رہا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کے خلاف کاروائی نہیں ہو. پاکستان میں تو آؤ بھگت نہیں ہوگی. ہاں پاکستان مخالف جو ہیں وہ آپ کی آؤ بھگت کرتے رہیں گے، کیونکہ انہیں پاکستان نہیں چاہتا. پاکستانی جو بھی محب وطن ہوگا وہ اس طرح کی فیک نیوز پھیلانے والے، مس انفارمیشن پھیلانے تو والے کے یار میں خلاف تو کھڑا ہنستا ہوگا. ہوں جب ہمارے سامنے، میں کبھی مطلب فارغ ہو کے آفس سے یا اپنے کام سے جب کبھی دیکھتا ہوں ایسے ایسے لوگ ایسی ایسے جملے بازی لکھے ہوتے ہیں اپنے بلاگس کے اندر اور ان چیزوں کے، کہ تم یار خدا کو مانو کر کیا رہے ہو. اور نیچے لوگ کمنٹس کیے جا رہے ہیں. اچھا 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 پوسٹ کرنے والے سے پوچھو یار تم نے کمنٹس پڑھے؟ کہتے یار ہم تو دھیان ہی نہیں دیتے. بھائی خدا کو مانو کر کیا رہے ہو آپ لوگ؟ آپ پاکستان کا جو پازیٹیو چہرہ ہے آپ اس کو دکھاؤ. آپ کو پتا ہے میرا تعلق سندھ سے، تو سندھ کے اندر جو مذہبی رواداری ہے شاید انڈیا کے اندر بھی اتنی نہ ہو. انڈیا میں تو بالکل ہے ہی نہیں. کرسچینز کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے وہاں پہ، جو مسلمان ہیں ان کے میں ساتھ کیا بات سلوک ہو مکمل رہا ہے کر لوں. عبادت گاہوں کے ساتھ. یار کیا کون سی رواداری؟ سندھ کے اندر سیاسی اختلاف ہر مذہب کے شہری کا الگ الگ مذہب کا ہوگا، لیکن مذہبی اختلاف، بھائی اگر آپ ہندو ہیں تو آپ اپنے جو ہے ریچولز ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں، مسلمس اپنا ہے. اسی طرح آپ آ جائیں پنجاب میں کٹاس راج مندر ہے، بہت بڑی رواداری کی جو ہے مثال موجود ہے. آج بھی وہاں پہ پوجا پاٹ ہوتی ہے. حسن ابدال میں دیکھ لیں، حسن ابدال میں آپ دیکھ لیں، عبادت گاہ ہے سکھوں کی. ٹھیک ہے. کرتارپور کوریڈور آپ کے سامنے ہے. لاہور کے اندر آپ چلے جائیں، لاہور میں کتنے مندر ہیں. اسلام آباد میں آپ یہ ہم ساتھ ہمارے روڈ کے اس طرف سید پور ولیج کے اندر ایک بڑا ابھی شاید بھی پور ولیج. سید پور ولیج کے اندر آج بھی مذہبی رواداری اسلام آباد میں آپ کو ملے گی. تو یہ چیزیں جو ہے کیوں نہیں آپ سامنے لاتے دنیا کے؟ پاکستان رچ ہے ٹورزم کے حوالے سے، وہ چیزیں ہمارے کوئی نہیں لوگ آتے کیونکہ وہ دیکھتا نہیں ہے، کیونکہ ڈالر نہیں ملیں گے. بھائی چلو آپ کو ڈالروں کا اچھا شوق. ایک اور بات، ایک اور ایشو جو ہم نے ڈسکس کرنا تھا وہ تھا کہ پی ٹی آئی کا جو حالیہ پرتشدد احتجاج ہوا ہے اس پہ پولیس نے، اسلام آباد پولیس نے وارنٹ گرفتاری حاصل کر رہی ہے 96 جو ان کے رہنما ہیں پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے. اب گرفتاریاں بھی ہوں گی اور پھر شور مچے گا. دیکھیں میں ایک چیز آپ کی تصحیح کر لوں، یہ حکومت نے یا کسی ادارے نے یہ وارنٹ گرفتاری نہیں لیے، یہ قانون تھا جس نے اپنا راستہ خود بنایا. ظاہر ہے جو ہمارے پولیس والے ہیں، ہمارے جو باقی قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، انہوں نے دوسرے شہریوں کی بھی تو حفاظت کرنی ہے. انہوں نے ان کے خلاف رپورٹ لانچ کر دی، عدالت نے ان کے خلاف وارنٹ. اب گرفتاری ہوں گی، دیکھتے ہیں کون آگے گرفتاری دیتا ہے. لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ گرفتاریوں سے یہ جو گرفتاریاں ہوں گی اس سے شور نہیں مچے گا؟ کیا پھر وہ مظلوم بننے کی کوشش نہیں کریں گے؟ گئے وہ دن جب خلیل میاں فختہ اڑایا کرتے تھے، وہ گئے دن. اب ہوگا سمپل سا بھائی، قانون جو کہہ رہا ہے، عدالت جو کہے گی وہی ہوگا. قانون نے اپنا راستہ بنا لیا ہے، قانون ہی ان کو سزا دے گا. یقیناً قانونی سزا دے گا، اور قانون کے مطابق ہی سزا ہونی چاہیے، بلا تفریق سب پر قانون کے مطابق جو ہے وہ کاروائی ہونی چاہیے. جو بھی قانون توڑے، چاہے وہ وی آئی پی ہو یا عام شہری ہو،
کسی میں کوئی تفریق نہیں ہونی چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو پاکستان ہے، پاکستان میں پاکستان کی ترقی کے لیے، خوشحالی کے لیے ہمیں جو چیلنجز درپیش ہیں ان سے مقابلہ کرنا چاہیے، تاکہ ملک میں امن بھی ہو، ترقی بھی ہو، اور ہم سب بھی ترقی کر سکیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بہت جلد آپ کے پاس ایک نئی ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔